السلام علیکم. میرا نام آصف رضا ہے اور میں آرسا اسٹڈی کنسلٹنسی لاہور ماڈل ٹاؤن سے. سب سے پہلے بہت ساری تعریف اللہ پاک کی، دین بہت سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بہت ساری تعریفیں نیک لوگوں کے لیے. Well, I'm so happiest. Today I have a guest. Name is Sarfraz Ahmed from Gujarat city, one of the favorite city near to Mandi. So بہت سارے clientage ہیں. But a unique story, and Alhamdulillah I'm going to share with you. First of all, I'm congratulate with you, my dear. جزاک اللہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سر آپ کو بھی مبارک ہو. سرفراز کچھ ٹائم پہلے میرے پاس آئے، پروفائل ڈسکشن فائنینشیل اور سارے میٹر آپ کے نالج میں آئیں گے انشاءاللہ. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ کہ بڑا یونیک کیس رہا ہے ہمارا یہ. ان کے ایک ریلیٹیو تھے، وہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہمارے پاس آئے، زمان صاحب. آئی ایم سو تھینکفل ٹو ہم. انہوں نے جا کے بڑے اچھے ریمارکس دیے. دین سرفراز اینڈ ان کی مدر ہمارے پاس وزٹ کیا، اور اللہ کا شکر ہے آلموسٹ 5 months اور 6 month، کتنا ٹائم؟ 6 month میں الحمدللہ ریسیو دا ویزا. سو لیٹس ٹاک. بتائیے جی اپنے بارے میں کچھ انٹروڈکشن دیجیے سارا کچھ. میرا نام سرفراز احمد ہے اور میں گجرات سٹی سے بلانگ کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی سٹی ہے، اتنے خاص کنسلٹنٹ ادھر نہیں ہے. یعنی کہ ایک ہمارے ادھر کنسلٹنٹ تھے، ان کے پاس کچھ دیر پہلے گئے آپ سے آنے سے پہلے، 2-3 month ان کے پاس پہلے گئے. انہوں نے نا ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا کر دیتے ہیں، نہ آئٹس کی ضرورت ہے نہ بس ٹیسٹیشن کا. انہوں نے مجھے بولا کہ ڈگریز آپ کروا لیں. وہ ہم نے کروا کے تو آپ اسپیسیفکلی ہنگری کے لیے گئے؟ نہیں سر، ہم ویسے ہی ایک وزٹ کے لیے گئے، جنرل وزٹ کے لیے گئے. تو انہوں نے ہمیں ایک دیا آپشن کہ یہ اچھا آپشن ہے ہنگری کا، آپ یہ رکھ لیں. تقریباً 3-4 ماہ ان کے پاس کیس رہا. انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا کہ آپ جیتے ہیں، کدھر گئے ہیں کدھر گئے. پیسے انہوں نے لے لی اور ہم نے بھی نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے، جب تقریباً 4 ماہ گزرے انہوں نے ہمیں ایک دن میسج کیا آپ کی آ گیا ہے ٹیوشن فی آ گیا، وہ پے کر دیں. اچھا. میں نے کہا وہ کیسے کر دیں، کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ یا کوئی سین ہی نہیں. وہ ہم پہ چھوڑے، ہم جانے ہمارے کام جانے. ادھر سے ہمارا دل ٹوٹ گیا. ہم نے کہا کوئی سین نہیں. سڈن دے سیڈ کہ میں تھوڑا یہ ادھر کر دوں، پانی رکھا ہے. اچھا سڈن دے سیڈ کہ بھائی آپ کا آفر آیا ہے، ایسے ہی آپ ٹیوشن فی پے کر رہے ہیں آفٹر 3-4 months. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کا دل کھا گیا یار یہ دیر از سم تھنگ فراڈلنٹ. ایسے ہی ہے. اس کے بعد میں نے 2-3 دوستوں سے پوچھا، پہلے نہیں تھا پوچھا. اس کے بعد میں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہ بچیو یار ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے. پہلے 2-3 بار لوگوں کی فیسیں لے کے تو استعمال کر چکے ہیں. یہاں ہو سکتا ہے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کی آدھی فیس تو ہو سکتا ہے وہ کہیں یونیورسٹی نے رکھ لیا یا ایسے کچھ ہو جائے تو فراڈ ہی ہے. اس کے بعد پھر مدر نے آپ چینج ہو گیا. ایسے ہی ہم پھر سارا چیپٹر چلا گیا مدر کی طرف. انہوں نے براؤزنگ کی. مجھے انہوں نے سمجھایا کہ اچھا کرنا تمہیں چاہیے تھی براؤزنگ، اب مدر نے براؤزنگ کی، فائنڈ آؤٹ کیا. ایسے ہی انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا. وہ یوٹیوب پہ لگی رہتی تھی، کہتی ہیں کہ میں نے 1-2 کنسلٹنٹ دیکھ رہی ہوں مگر آصف رضا کنسلٹنسی ہے عرصہ میں لاہور میں، تو کہتے ہیں ان کی کافی اچھے ریمارکس ہیں، کافی زیادہ ان کے ویزے گرانٹ ہو رہے ہیں ہنگری کے. انہیں نہ ریچ کریں. آگے سے ہمارے ریلیٹیوز تھے، ان کے چچا جان زمان صاحب ادھر جوہر ٹاؤن میں رہتے ہیں. انہیں بولا کہ آپ جا کے دیکھ کر آئیں. جب وہ دیکھ کے گئے تو ہماری اور کیا لیول آف سیٹسفیکشن بڑھ گئی، ایسی بڑھ گئی. جب انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا آپ سیٹسفائیڈ ہو کے جائیں، ویزا ملنا نہ ملنا ایک اللہ پہ ہے، باقی آپ بے فکر رہیں، اپنی طرف سے وہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح وہ آئے، انہوں نے مجھے ملاقات کی، انہوں نے مجھے کوٹ وومن میرے سٹی کا ریفرنس دیا تو اور فیملی کا ریفرنس دیا. مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا جزاک اللہ ویری نو. آپ آگے ماما کے ساتھ آ کے کیس بنا کچھ پوچھے بنا کہ ڈاکیومنٹ دیے، پیسے دیے اور چلے گئے. کیس سٹارٹ ہو گیا. اب پہلا سٹیپ آ گیا. تم یہ تو بتاؤ کہ پروفائل اتنی ویک تھی. ایسی ہے سر، پروفائل تو واقعی ویک تھی. پہلے نمبر پہ تو میرے مارکس بہت زیادہ کم تھے، تقریباً 55-54، یہ کوئی خاص نارمل سی تھی. اسٹارٹ اپ سی گریڈ کا بالکل سر اسٹارٹ اپ تھا. اس کے بعد آئٹس میں میری انگلش میں ویسی ہاتھ تنگ تھا. آپ نے مجھے بولا آسانی سے یا مشکل سے آئٹس کرنے کی کوشش کرو، کرنی ہے. وہ میں نے کرنی آہستہ آہستہ شروع کی اور اللہ نے چاہا میرے 5 بینڈ آ گیا. مگر سب سے اچھی بات ہے انہوں نے کرنے کی کوشش کی، انگلش کی امپروومنٹ کی. اگر آپ نے وہ تیاری نہ شروع دن سے کی ہوتی پھر سر وہ بھی آپ کی ٹیم کا بھلا ہو، کیونکہ انہوں نے مجھے انگلش کی نا تیاری کروانی شروع کر دی. کوئی فلوئنسی بن گئی، کوئی مجھے کوئی مٹیریل سینڈ کرتے رہتے تھے، میں ریوائز کرتا رہتا تھا. اور کچھ 1-2 دوستوں نے ساتھ دیا ماشاء اللہ. تو وہ گھر آ جاتے تھے شام ٹائم نا. آگے انہوں نے مجھے
پریکٹس کروائی. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے بینڈ آنے کوئی نہیں اتنے خاص, مگر کوشش کرتے ہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے. کچھ آپ کی ٹیم نے کوشش کی, کچھ انہوں نے کوشش کی, یہ ہوا کہ کسی ماڈیول میں 5 سے کم نہ آئے, اوور آل 5 آ گئے. گڈ ہو گیا. اسٹیپ نمبر 1 از ایڈمیشن فیز, ایسے آلموسٹ ڈن, اور آپ کا ایڈمیشن آ گیا. حقیقت بات. چھوٹا سا انٹرویو تھا, کیا تھا ایڈمیشن انٹرویو؟ سر جتنی میم, مجھے تو اب ان کا نام بھی نہیں صحیح آتا, بتا کہ جو اوپر ٹائٹل لکھا ہوتا ہے نا, میں اس کے آگے عرصہ لکھ کے تو نمبر سیو کر لیتا تھا. ڈن. تو جب ان کی کال آتی تھی تو میں نا اکثر کہتا تھا یار اتنی تیاری انٹرویو کی, یہ کیوں اتنی کرواتے ہیں, حالانکہ چھوٹا سا ہی کام ہوگا. میری نظر میں ایسے تھا کہ ایک آدھ سوال پوچھیں گے اس کے بعد بند کر دیں گے. مگر جب انٹرویو میں پہنچا تو تب مجھے پتا چلا, میں نے کہا نہیں میم سچی میں تیاری کرواتی تھی. کیوں؟ انہوں نے کم از کم مجھ سے کچھ 15 سے 16 سوال کیے, تقریباً 15-16 منٹ میں 15-16 سوال بھی انہوں نے کر دیے کہ آپ کا. مگر مجھے ایسا کوئی سوال نہیں لگا جو میں نے پہلے نہیں کیا ہو. ایزیلی میں انہیں آنسر دیتا اور اینڈ پہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا انشاءاللہ یو ول گرانٹ دا ویزا. جیسے انہوں نے بالکل اپریشیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا اوکے اللہ حافظ. ایڈمیشن فیز پورا ہوا. ایسے ہی گجرات سے لاہور, اور پھر ایک کیس سٹارٹ ہونا, ایڈمیشن آ جانا. ڈاؤٹ نہیں ہوا یار پہلی بھی فراڈلنٹ ایکٹیویٹی ہو گئی تھی, اب پھر فیس کا ٹائم آ گیا, سر فیس پے کرنی. اب سر میں اپنی بات بولوں تو مجھے 3 سے 4 بار ڈاؤٹ ہوتے رہا, مگر جو میری مدر تھی وہ سیٹسفائیڈ تھی. وہ کہتے ہیں تم بے فکر ہو. مجھے لگتا نہیں کہ وہ ایسے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر سے جو چاچو تھے وہ کہتے ہیں آپ بے فکر ہیں, وہ بندہ ہی اس طرح کا کہ آپ نہیں سوچ نہیں سکتے جو حساب کا. میں پھر سر آگے سے کیا بول سکتا. فیس پے ہو گئی, ایسے ہی لیٹر آف ایڈمیشن آ گیا, فائنینشیل میٹر کی ڈسکشن, بینک اسٹیٹمنٹ کی مینٹیننس, دین سورس آف انکم, اور پھر اس کے بعد فائنل ایک انٹرویو, اور بھی ایمبیسی کا اور ویزا آفیسر کے سامنے. اب کیا ویلیو تھی تمہاری؟ سر مجھے نا میم نے ایک لسٹ باقاعدہ ڈاکومنٹ کی نا سینڈ کر دی کہ یہ ڈاکومنٹ نا آپ کو چاہیے. گیپ کا بھی کچھ ایشو تھا, انہوں نے کہا کہ اس کے بھی کچھ ڈاکومنٹ کلیئر کریں آپ, بنائیں اپنے. وہ انہوں نے اس میں بھی میری ہیلپ کی کہ آپ اس طرح کر کے آپ مینیج کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو رینٹل پراپرٹیز تھی ہماری 3 شاپس تو وہ تھیں, تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ان کے ڈاکومنٹ کروائیں. مجھے اب پتہ نہیں تھا ان کو میں کیسے کروں, کیا انہیں مینیج کس طرح کر سکتا ہوں. بیسیکلی ساری رینٹل انکم آ رہی ہے اور اس کا کوئی پروف نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ تو نہیں مانے گا. ایسے ہی ہے. آپ نے کہا نہیں, ہم نے کہا بھائی اس کا پروف لاؤ اوریجنل سب کچھ, وہ ارینج ہو گیا. ایسے ہی ہے, وہ میں نے سارا ارینج کیا. اسٹیٹمنٹ کتنی تھی آپ کی؟ سر 4 ملین. 4 ملین. سال کی ٹیوشن فی کتنی تھی؟ سر کچھ بھی نہیں, 3400 یوروز. سجانی استوانی یونیورسٹی. سجانی استوانی. اب آپ کا ایک سب سے بڑا رسک بتاؤں کیا تھا جو آپ کو بھی نہیں پتا؟ اگر ویزا نہ لگے سچانی استوان کا تو وہ 10 سے 15% ٹیوشن فی کاٹ لیتے ہیں. اینڈ آئی ٹولڈ اٹ دی فرسٹ ٹائم. ایسے ہی آپ نے بتایا. اب وہ بھی دکھ, اور پھر ایک اسٹوڈنٹ جو بالکل اتنی مشکل سے سارے فنڈز ارینج کرتا ہے اور ریفیوز ہو جائے, کتنا دکھ کی بات. ایسی بات ہے. سو الحمدللہ. سو اس کے بعد اس سارے سفر میں کیا تمہاری کیا فیلنگز رہی شروع دن سے اب تک؟ سر میں جو پہلے کیس جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ دل ٹوٹ چکا تھا بالکل. جب آپ کے ساتھ سفر سٹارٹ ہوا تو ساتھ ساتھ جیسے یعنی کہ 1-2 دن گزرنا ساتھ ہی ٹیچر نے کال کر لینی آپ نے یہ والا پیپر مینیج کیا ہے. اکثر کئی بار میں بازار جا رہا ہوں تو رستے میں نے کہا میں نا آپ کو تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں نہیں آپ ایک بار سائڈ پہ لگائیں موٹر سائیکل, میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پیپر آپ نے مجھے ہر صورت آج ہی سینڈ کرنا ہے ورنہ یہ ہو جائے گا. وہ انہوں نے صحیح میں جیسے ڈرانے والا پورا بزنس کر کے تو انہوں نے مجھ سے سارے ڈاکومنٹ, ان کی محنت ہے. میرا اس ماما نے بھی کچھ دیر پہلے کچھ بولا ہے کہ تیاری نہ کرتا اور ان کو کال. حقیقت بات ہے. میں انہوں نے جب مجھے انگلش کے لیے کال کرنی, ہماری روٹین بڑی خراب تھی. کیوں؟ کالج یونیورسٹی بالکل کوئٹ کر دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سویا رہتا تھا تقریباً 11-11:30 بجے اٹھنا, اور میم نے ٹائم رکھا ہوا تھا. انہوں نے حالانکہ میرے لیے 2-3 بار ٹائم چینج بھی کیا مگر مجھے شرم نہ آئی, میں سویا رہتا تھا. تو انہوں نے نا مجھے کہا آپ اپنی مدر کا نمبر دیں مجھے. میں نے کہا نہیں میں آگے سے کر لوں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ مدر کا نمبر دیں. انہوں نے مدر کو کال کی آگے سے, محمد تمہیں شرم ہی نہیں ہے, یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ بالکل. اتنے میں پھر انہوں نے مجھے کوئی ڈانٹا اور میم کی محنت سے انٹرویو پاس ہوا ہے ورنہ کچھ نہیں. فائنل انٹرویو آپ پہنچ گئے ایمبیسی, اپوائنٹمنٹ آ گئی, ڈاکومنٹیشن ریڈی ہو گئی, اور آپ کے ٹوٹل کتنے وزٹ ہو گئے جی آفس میں؟ سر اس ٹائم تک 2 ہوئے, آج تھرڈ ون. تو فائل لینے آگے, فائل لے کر ایمبیسی پہنچ گئے. ایمبیسی پہنچنے سے پہلے آپ کو ایمبیسی کے بارے میں جو فیئر ہوتا ہے کہ یار میں جاؤں گا, کون ہے, کہاں جانا, انٹرویو کیسا ہوگا, کون لے گا, وہ آپ نے سر بالکل نکال دیا ہوا تھا. سر مجھے تو اتنا بھی پتا تھا کہ ہم نے ایمبیسی میں جب جانا ہے تو کیا حساب کتاب اور کس طرح چلنا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ بات کرنی ہے. اب آتے ہیں اس انٹرویو پہ.
4-5 منٹ کے انٹرویو ایسے ہی ہیں. وہ بتائیے کیا کوسچن تھے اور آپ نے کیا آنسرز پھر ان کے کیے؟ سر بیسیکلی جب ہم اندر گئے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک فارم دیا فل کرنے کے لیے. میں نے وہ ایزیلی فارم فل کر لیا. کرنے کے بعد سب سے پہلا نیم ہی انہوں نے میرا کال کیا ہے. وہ ان کی کچھ زبان دوسری طرح کی تھی, انہوں نے عجیب طریقے سے بلایا سرفراز احمد. پہلے 2 بار تو میں نے سمجھا کسی اور کو بلا رہی ہیں. اوکے, پتہ ہی نہیں چلا. تیسری بار میں اٹھ کے گیا ہوں, میں نے کہا مجھے لگتا ہے میں ہی ہوں. جب میں نے جا کے فائل رکھی ہے ان کے سامنے, انہوں نے فائل اندر, انہوں نے مجھے بولا ہے آپ نا رائٹ سائڈ پہ دیکھیں. میں لیفٹ سائڈ پہ دیکھنا شروع کر دیا. انہوں نے پھر بولا لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں. میں لیفٹ سائڈ پہ دیکھا, آگے نا سارے انسٹرکشنز آ رہے تھے, آپ یہ والا نال تھم رکھیں, یہ فنگرز انہوں نے مجھے بتائی, بایو میٹرکس ہو رہی تھی. اتنے میں نے گلاسز لگائے ہوئے تھے, میں نے وہ اتار کے تو انہوں نے پک لی. اتنے میں انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نا کاؤنٹر پہ آ جائیں. سر ویسے میں نے تھوڑی بہت انفارمیشن لی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ساتھ ہو گئے, ورنہ میں نے ادھر تک کاؤنٹر تک بھی مشکل سے پہنچنا تھا. کیوں کنفیوز تھوڑا سارے ہو جاتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. ویزا آفیسر کا روم ہے, منسٹری آف فارن افیئر ہے, ریسپیکٹڈ لوگ ہیں, وہ ان کا ایک فیئر بھی ہے ان کا سب کو. حقیقت بات. آگے جیسے ہی میں اندر گیا تو انہوں نے مجھے بولا کہ مائک لگائیں, مگر جتنی اچھی وہ ویزا آفیسر تھی نا, میں اتنا پولائٹ بندہ زندگی میں نہیں دیکھا. آپ کے علاوہ وہ دیکھی ہے پولائٹ, حقیقت بات ہے. انہوں نے مجھے سیدھا پوچھا کہ آپ کس کنٹری جا رہے ہیں. میں نے کہا ہنگری. وہ کہتی ہے ہنگری مین بھوک. ہنگری. میں ان کے ساتھ ہنگری ایسے کر کے انہوں نے بولا, میں بھی ان کے ساتھ ریپیٹ 2 بار کیا, ان کی بھی ایسی نکل گئی. انہوں نے کہا یہ کیا سین ہے. انہوں نے اس کے بعد انہوں نے میری فائل وغیرہ دیکھی. دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کیا کرنے جا رہے ہیں. میں نے بتایا کہ یہ میری ڈگری ہے. کہتے ہیں پاس ڈگری کون سی ہے. میں نے کہا FSc پری انجینئرنگ. کہتی ہے FSc پری انجینئرنگ چھوڑ کے تم آرٹس کی طرف جا رہے ہو. میں نے کہا میرا ایک, جیسے میم نے سارا مجھے بتایا ہوا تھا, میں نے کہا ایک میرا گول تھا کہ میں آگے اپنا بزنس سٹارٹ کروں پاکستان میں, اس طرف میں آؤں. تو میں ویسے بھی کنٹری سائڈ ایریا پہ رہتا ہوں, تو ادھر صاحب زیادہ تر لوگ بزنس مین ہیں. تو میں اس کو کہتی نہیں میں بس اپنا ایک اوپینین دے رہی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. اس کے بعد انہوں نے میرے ڈپلومے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کتنے سال کا ڈپلوما تھا, اس میں آپ نے کیا سیکھا. بس اتنا بتایا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تم کس سٹی سے ہو. میں نے انہیں بتایا کہ میں نا گجرات سے ہوں. اینڈ بس اتنے ہی اس نے مجھ سے کویشچنس کیے. اتنی دیر میں فائل دیکھتے دیکھتے انہوں نے FRC پہ آئی ہیں. کہتی ہیں FRC کافی پرانی نہیں. میں نے کہا جی. اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا نا آگے ڈیتھ سرٹیفکیٹ مدر کا, تو کہتے ہیں یہ مدر. میں نے کہا یہ میری اسٹیپ مدر ہے. جب اسٹیپ مدر بولا تھوڑا سا نا اس کی ہنسی کم ہوئی اور ایسے نہ دیکھا ہے, سیریس ہو گئی. میں نے نا ساتھ ہی انہیں بولا کہ یہ ساتھ میری انٹی بھی ہیں, میری مدر کی سسٹر ہیں. ساتھ جیسے ہی میں نے یہ بات کی وہ اسمائل پھر واپس آ گئی. انہوں نے کہا اوکے. انہوں نے کہا ان کے بچے ہیں. میں نے کہا جی ان کے 3 بچے ہیں. انہوں نے کہا ان کی FRC کدھر ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کدھر ہے, یعنی کہ میں نے اگر آپ کو چاہیے تو میں پرووائڈ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ضرور چاہیے. آپ کتنی دیر میں کریں گے. میں نے کہا جتنا آپ بولیں. کہتے ہیں کل ہمیں ہر صورت چاہیے. میں کہ جی ٹھیک ہے. اتنے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. اتنے میں وہ گئی ہیں, جا کے مجھے لا کے انہوں نے وہ فیس واؤچر دیا اور میں چلا گیا. So there is no complicated interview, very polite, friendly interview. And the final interview کے کتنے دن کے بعد رزلٹ آیا؟ تقریباً 2 منتھ لگ گئے. 2 منتھ لگ گئے. اور اس 2 منتھ میں ٹائم ویٹ اتنا مشکل. ایسے ہے سر. اب یہ بتاؤ کہ انٹرویو کے فوراً بعد کیا ویوز تھے آپ کے کہ یار یہ جو میں انٹرویو دے کر آ رہا ہوں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ سر انٹرویو کے بعد جو آپ کی محنت تھی اور جس طرح میں ادھر پریزنٹ کر کے آیا تھا مجھے پازیٹیو وائبز آ رہی تھیں. مگر اب انسان ہے اندر سے ڈر بھی جاتا ہے, اللہ جانے کیا بنے گا کیا نہیں. بس باقی سر مجھے پازیٹیو وائبز آ رہی تھی. ماشاءاللہ, ویری ویل ڈن. لیٹ می شیئر, اٹس اے پیور ہسٹری اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مور شو. اس پہ ڈیٹا ہوتا ہے سارا اسٹوڈنٹس کا. سو یہ سارا جرنی تھا ان کا. واٹ اباؤٹ دا آرساز فائنینشیل, ہم نے کتنا آپ کے ساتھ انبن کی یا وہ سارا کچھ بتائیں؟ سر آپ نے تو کچھ انبن کی نہیں, الٹا ہمارا ساتھ دے دے کہ میں تو کہتا ہوں آپ تھک گئے ہوں گے جتنا آپ نے ساتھ دیا. نہیں بہت ابھی ہمیں بہت ہمت ہے ماشاءاللہ. سو کویسچن یہ ہے کہ کوئی آرسا کی طرف سے اینی ایڈیشنل چارجز؟ نو سر. کوئی ہڈن کاسٹ, کوئی fraudulent financial activity؟ سر مجھے تو نہیں نظر. یہ scripted تو نہیں ہے بھائی, میں بتا رہا ہوں. بالکل کہتے ہیں شاید ہم. سر اگر scripted ہوتا تو میں اس طرح نہ بول رہا ہوتا. ہاں ڈن, صحیح ہے. اب کیا ویوز دیں گے, اپنی رائے کیا دیں گے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں؟ سر میں ان کو کیا ایڈوائز کرو گے کہ کس طرح چلنا چاہیے اسٹڈی ابراڈ کے لیے؟ جی سر میں تو انہیں یہی بولوں گا, سب سے پہلے تو سرچ کریں یوٹیوب وغیرہ پہ, ادھر کافی اچھے کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میرے ریکمینڈیڈ آپ ہی ہیں. میں تو اپنے کئی دوستوں کو بھی بولوں گا, جیسے میں نے آپ کو
بولا کہ میرے ایک دوست ہیں ویسے وہ کافی دیر سے لگے ہوئے ہیں, اتنی زیادہ انہوں کے نمبر وغیرہ سارے بینڈ وغیرہ ابھی تک 2 ٹائم سنا ہے, ریفیوز بھی ہو چکا ہے. تو میرا تو دل ہے وہ بھی ایک بار آپ سے آئے, ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلے. ٹھیک ہے. اور اس پورے جرنی میں جتنا صبر برداشت کرنا پڑتا ہے, ایسی ہے ساتھ محنت, کیا صرف میری یا عرصہ کی ٹیم کی محنت سے ویزا لگ سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹ بھی محنت نہیں کرے گا؟ سر کرنی پڑتی ہے سر. وہ میں نے پریویس جیسے بتایا کہ ٹیچر بار بار مجھے اٹھا کے یاد کروانا, یہ کویشچنس یاد کریں, یہ یاد کریں. اس کے بعد اینڈ والے دنوں پہ سر اویس نے بڑا ساتھ دیا. حالانکہ میتھ میرا اچھا تھا مگر وہ کافی دیر سے چھوڑا ہوا تھا, کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی. اس کو ریکال کیا سر اویس نے ایک ایک کویشچن کو اٹھا کے مجھے سمجھایا, آپ اس طرح کریں, اس طرح کریں, اس طرح کر کے کر سکتے ہیں. مجھے اتنا بھی تھا کہ اگر میرا میتھ کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ. سو ریئلی آئی ایم سو تھینکفل ٹو اویس اینڈ عرصہ, ہول ٹیم, ایڈمیشن سے لے کر ویزا تک. اینڈ سرفراز کی مدر, وہ اس ویڈیو سیشن میں ہیں, سن رہی ہیں ساری. اس کے بعد آپ کے انکل, ایسے سب سے اسپیشلی فرینڈ, وہ پریکٹس فرینڈز ہیں, وہ ایسے ہے ماشاءاللہ. اینڈ اسٹارٹر, اینڈ اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ کی بہت رحمت ہے, یہ اسی کی رحمت سے ہم ساری محنت کرتے بھی ہیں, اور اسی کی ایفرٹ جو اس کو ہمیں دیتا ہے, وہ طاقت ایفرٹس کی طاقت دیتا ہے, یہ سب اسی کا کمال ہے. اینڈ آئی ایم سو تھینکفل ٹو اللہ پاک کہ یہ کورس سکسیزفل جرنی آئی. اور میری ایڈوائس ہے, سچن یوسفین بہت کم ٹیوشن فی والی یونیورسٹی ہے, آپ ایک ٹیکنیکل خوبصورت وے تلاش کرنا, بڈاپیسٹ رہنا, شنجن زون میں گھومنا, وزٹ ویزاز پہ پلان کرنا, پاسپورٹ کی ہسٹری ڈیولپ کرنا, یو کے جانا, ادر کنٹریز جانا, یو ایس کینیڈا جانا. اس کو 3-4 سال سر اگر آپ نے ساتھ دیتے رہو تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا. جو اس کے بارے میں میری رائے ہے, جو جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں, جو یونیورسٹی لیول پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, جو پڑھ رہے ہوتے ہیں لائک, ہم ان کو سپورٹیو ہیں. دیکھیں وہ ان کو ہر روز ہماری ضرورت نہیں ہوتی, ایسے ہی 6 مہینے سال میں 1-2 بار ہماری ضرورت کی ٹیکنیکل ضرورت ہوتی ہے. سر جتنی آپ اتنی عرصے میں جتنا بچے کو پالش کر دیتے ہیں نا, بندے کا ویسے ڈیولپ ہو جاتا ہے. سو جزاک اللہ فار آل دا ویوز, تھینک یو. اف یو لائک اور ویڈیوز پلیز شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.